السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد بلال۔ آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دھان کی فصل میں زنک کے استعمال کے حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زنک کا استعمال کیوں ضروری ہے اور ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری فصل میں زنک کی کمی ہے بھی یا نہیں، اور اگر ہم اس کی کمی کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دھان کی فصل میں زنک کی کمی ہے، تو پھر اس کمی کو کیسے پورا کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ ویڈیو شاید تھوڑی لمبی ہو جائے، آپ نے تسلی سے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگے تو اپنے تک محدود نہ رکھیے گا بلکہ مزید کاشتکاروں کو لازمی شیئر کریں، اور اگر دل کرے تو چینل بھی سبسکرائب کر لیا کریں۔ سب سے پہلی بات کہ زنک جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک ایکٹیویٹر ہے۔ پودے کی جو پوری مشینری ہے اس میں بہت سارے کارندے کام کرتے ہیں، جنہیں میں عام زبان میں کارندہ کہہ رہا ہوں، انہیں سائنسی زبان میں انزائم کہتے ہیں۔ ان انزائمز کو صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے سٹارٹر کی، ایکٹیویٹر کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں بہت سارے ایکٹیویٹرز ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل زنک ہے۔ یعنی آپ کے پاس ایک گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، نئی گاڑی ہے، لیکن جب تک آپ ایکسلریٹر پر پیر نہیں رکھیں گے، ایکسلریٹر نہیں دبائیں گے، وہ سپیڈ نہیں پکڑے گی۔ تو آپ کی فصل کے اندر مختلف قسم کے انزائم موجود ہیں، لیکن اگر زنک کی کمی ہوگی تو جو ایکسلریٹر ہے، یعنی اس کی وجہ سے جو انزائم نے ایکٹیو ہونا ہے، کام کرنا ہے، سپیڈ پکڑنی ہے، وہ حاصل نہیں کر پاتے، جس سے کیا ہوگا، آپ کی فصل کی بڑھوتری مختلف سٹیجز متاثر ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی پیداوار پر برے اثرات پڑتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو اور سمجھاتا چلوں کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا گندم کے اندر کہ جتنے زیادہ ٹلرز ہوں گے، شگوفہ سازی بہتر ہوگی تو گندم کی پیداوار اچھی آتی ہے۔ تو دھان میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر اچھا جھاڑ ہوگا، اچھی ٹلرنگ ہوگی، شگوفہ سازی ہوگی تو آپ کی پیداوار بہتر آئے گی۔ اب جب آپ نے 3 منزلہ عمارت کھڑی کرنی ہو تو بنیاد بھی اسی حساب سے رکھنی پڑتی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ پودوں کی جڑیں۔ اب جڑوں کی بڑھوتری، جڑوں کی گروتھ، بنیاد مضبوط ہوگی تو اوپر عمارت جتنی مرضی کھڑی کرتے جائیں، یعنی ٹلر پھر زیادہ بنیں گے۔ اگر جڑیں کمزور ہیں تو صاف ظاہر ہے ٹلر کیسے بن سکتے ہیں؟ بنیاد ہی کمزور ہے تو آپ کیسے 3 منزلہ 4 منزلہ عمارت کھڑی کر سکتے ہیں؟ جڑوں کی بڑھوتری میں ایک ہارمون استعمال ہوتا ہے، پودوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سائٹوکائنن۔ سائٹوکائنن کا کردار ہوتا ہے کہ جڑوں کے جو خلیے ہوتے ہیں، جنہیں ہم سیلز کہتے ہیں، ان کی تقسیم کو بڑھا دیتا ہے، جس سے جڑوں کی بڑھوتری بہتر ہوتی ہے۔ اب اس سائٹوکائنن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے زنک درکار ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آکسیجن کا نام تو سنا ہوگا، جنہیں ہم کہتے ہیں بڑھوتری کروانے والے ہارمونز۔ تو جب فصل نے بڑھوتری کرنی ہے، زیادہ ٹلرنگ کرنی ہے، تو اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، اور آکسیجن کی مقدار کو ریگولیٹ کرنے کے لیے زنک کی ضرورت ہے۔ زنک کی کمی، کم آکسیجن، کم بڑھوتری، کم ٹلرنگ۔ زنک کی کمی، کم سائٹوکائنن، کم جڑوں کی ڈویژن اور اس کی ڈیولپمنٹ بھی کم۔ تو اسی لیے اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو زنک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ خوراک کی ترسیل کا کام ہے، نائٹروجن کی میٹابولزم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر زنک اور یوریا یا کوئی بھی نائٹروجن کا سورس جب ہم ملا کے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم زنک اور پوٹاش کا کمبینیشن استعمال کر لیں تو اور بہت زیادہ اچھے ریزلٹس ملتے ہیں۔ زنک کا ایک بہت بڑا جو رول ہے وہ یہ ہے، زنک کا اور پوٹاش کا، خاص کر ان دونوں کا، کہ جو میمبرینز ہوتی ہیں، پودے کی جو جھلیاں ہوتی ہیں، ان کے اندر مضبوطی لاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے، ان کے اندر بیماریوں کے خلاف، کیڑوں کے خلاف، سٹریس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، امیونٹی پیدا ہوتی ہے، ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری باتیں میں نے کر لی زنک کے استعمال کے حوالے سے۔ اب اس کی علامات کیا ہے؟ عموماً ایسے نیوٹرینٹس جو پودے کے اندر حرکت پذیر ہوتے ہیں، موبائل ہوتے ہیں، ان کی جو علامات ہیں وہ سب سے پہلے نچلے پتوں پر ظاہر ہوتی ہیں اور بعد میں جا کے اوپر والے پتوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ جبکہ
وہ نیوٹرینٹس جو پودے کے اندر بہت کم موبائل ہوتے ہیں یا اموبائل ہوتے ہیں، مثلا زنک سمجھ لیں، تو ان کی علامات پہلے نئے پتوں پر ظاہر ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نیچے کی طرف پرانے پتوں پر آئیں گی۔ تو علامات کیا ہے کہ آپ جب پتے دیکھیں گے تو آپ کو پتوں کے کناروں کے ساتھ ساتھ براؤن کلر کے دھبے نظر آئیں گے، سپاٹس نظر آئیں گے، جو جیسے گہرے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے زنگ لگا ہوا ہے اور پورا کھیت جھلسا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا 20 ایکڑ کا پلاٹ ہے اور زنک کی کمی کا شکار ہے تو آپ جب ایک سائٹ پر کھڑے ہو کے نظر دوڑائیں گے تو آپ کو ٹکڑیوں میں کوئی 2 مرلے جگہ بالکل کمزور، چھوٹا قد اور باقی فصل ٹھیک، پھر کہیں پر 2 مرلے، 1 مرلہ، آدھا مرلہ، 5 مرلے، ایسے لگے گا کہ آپ کی فصل ایک جیسی ہے ہی نہیں، ایک دن میں آپ نے ٹرانسپلانٹ کی ہی نہیں، آپ کی فصل کو ایک جیسی کھاد لگی ہی نہیں، یعنی کہ ان ایون گروتھ ہوگی، یونیفارمٹی، وہ جو یکساں اگاؤ ہے، جو یکساں بڑھوتری ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر تھوڑا سا آپ بعد میں جا کے جب آپ دیکھیں کہ اب آپ کی فصل نے جڑ بنا لی ہے اور اچھی خاصی اس کی جو ہے 2 3 نالیاں بھی سائڈ سے نکل آئی ہیں، مزید چلر نکل آئے ہیں، تو آپ ایسے ہاتھ لگا کے تھوڑا سا ایسے کھینچیں گے تو بغیر کسی دقت کے، بغیر زور لگائے آرام سے اکھڑ آئے گا پودا۔ اگر وہاں پر زنک کی کمی ہے، وجہ روٹ ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ تو ہے ان کی علامات۔ اچھا، اب آپ نے فصل لگائی، 15 دن 20 دن گزر گئے اور علامات ظاہر ہونا شروع ہوئی، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس کا سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، مکئی، دھان اور یہ جو سویابین وغیرہ، لوبیا وغیرہ ہے، یہ وہ کراپس ہیں جن کو زنک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ یہ زنک سینسٹیو کراپس ہیں کہ اگر ان کو زنک کی کمی کا سامنا کرنا پڑے تو پیداوار اچھی خاصی متاثر ہوتی ہے۔ دوسرا ایک اور اصول کہ آپ نے پہلے مکئی لگائی ہوئی تھی، اب آپ نے دھان لگایا، مکئی میں بھی آپ استعمال کر چکے ہیں زنک، یا اس سے پہلے آپ نے کوئی اور فصل لگائی ہوئی تھی اس میں بھی آپ نے زنک استعمال کیا، تو کیا دھان کی فصل میں زنک استعمال کرنا چاہیے؟ یہ بات تو آپ نوٹ کر لیں، دھان میں زنک لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ جب پانی کھڑا رہے، جسے ہم کہتے ہیں ریڈیوسڈ کنڈیشنز، اس میں زنک موجود بھی ہو تو اس کی دستیابی بری طرح متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں سپلیمنٹری زنک دینا لازمی ہے۔ آپ نے مکئی میں استعمال کیا مگر دھان میں کدو کیا، اس کے بعد پانی کھڑا رکھنا ہے، پانی کھڑا رہنے والی حالت میں زنک کی دستیابی بری طرح متاثر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوگا، ایکسٹرا ڈوز دینی پڑے گی، دھان میں زنک کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب رہی بات استعمال کب کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے۔ جب آپ نے پنیری منتقل کر لی، پنیری منتقل کرنے کے ٹھیک 15 دن بعد، 15 دن سے زیادہ نہ ہو تو بہتر ہے، آپ نے زنک کا استعمال کرنا ہے۔ اب اس میں ایک محکمانہ سفارشات ہیں، وہ کیا ہے کہ جب آپ کی پنیری 12 سے 15 دن کی ہو، لاب کی جو منتقلی آپ نے کر دی، فصل آپ کی 12 سے 15 دن کی ہو گئی، تو اس وقت 33% والا زنک سلفیٹ ہے تو 6 کلو گرام، اگر 27% والا ہے تو 7.5 کلو گرام، اور اگر وہ ہے 21% والا تو 10 کلو گرام۔ اس کا آپ نے فی ایکڑ چھٹا کرنا ہے۔ اب اس میں چھٹا کرنے کا طریقہ ذرا سمجھ لیں، کیونکہ مقدار ہوتی ہے بہت تھوڑی، آپ کوشش کریں ساتھ میں تھوڑی سی یوریا ملا لیں یا کوئی آپ مٹی ملا لیں، ریت ملا لیں، لیکن آپ نے فاسفورس نہیں ملانی، ڈی اے پی نہیں ملانی۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ آدھی ایک دفعہ مشرق مغرب چھٹا کرنا ہے اور آدھی ایک دفعہ شمال جنوباً چھٹا کرنا ہے، تاکہ پورے کھیت میں اس کا جو چھٹا ہے وہ یکساں ہو جائے۔ اب جب آپ نے چھٹا کرنا ہے، کوشش کریں 1.5 سے 2 انچ پانی ہو، اس سے زیادہ پانی کھڑا نہ ہو، اور 1-2 دن تک اتنا پانی کافی ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور کوشچن ہے کہ ہماری زمینوں کی پی ایچ تو 8 سے زیادہ ہے، کیلکیریا زمینیں ہیں، اور ساتھ میں ابھی 15 دن پہلے جب ہم نے کدو کیا تھا اس وقت فاسفورس بھی ڈالی تھی، تو جب ہم زنک سلفیٹ استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ پودوں کو دستیاب ہوتا ہے؟
یہ بات واقعی ویلڈ ہے کہ اس میں ہمارا زیادہ تر زنک جو ہے وہ ہم پودے کے کسی کام نہیں آتا، تھوڑا بہت ہی پودے استعمال کر پاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر پی ایچ 7 سے زیادہ ہوتی جاتی ہے تو جب ہم سائل میں زنک استعمال کرتے ہیں تو اس کی دستیابی کم ہوتی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جڑوں کو زور لگانا پڑتا ہے۔ بس یہ سمجھ لیں کہ لے تو لیتی ہیں جڑیں، مگر انہیں وہ ہیومک ایسڈ، ان کی اپنی انرجی ویسٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ زنک کو جو ہے وہ اویل کر پاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے فولیئر طریقے سے زنک استعمال کرنا ہو تو پھر کیسے کرنا چاہیے؟ فولیئر طریقے میں جب آپ کی فصل 20 دن کی ہو، ایک دفعہ اس وقت سپرے کریں، اور پھر ٹھیک 15 دن بعد 35 سے 40 دن کی جب فصل ہو اس وقت سپرے کریں۔ اب آپ کی فصل 12 دن کی ہوئی اور زنک کی کمی کی علامات آنا شروع ہو گئی، اس کے بعد جب آپ کی فصل 15 دن کی ہے یا 20 دن کی ہے تو جب آپ سپرے کرتے ہیں تو زیادہ تر سپرے اس پانی میں جاتا ہے، فصل کے اوپر کم پڑتا ہے۔ یہی وہ مجبوری ہے جس میں زنک سلفیٹ کا چھٹا کرنا ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ ہمارا جو سپرے ہے وہ پودوں کے اوپر بہت کم جاتا ہے اور باقی جو ہے وہ زمین کے اوپر جاتا ہے۔ تو میرا جو آپ کو یعنی کہ نہ میں مخالفت کرتا ہوں زنک سلفیٹ کی، اور نہ ہی میں ٹوٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ صرف فولیئر پر آ جائیں، بلکہ ہمیں درمیانہ راستہ نکالنا چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ نے 15 دن بعد زنک دینا ہے تو کوشش کریں مکمل نہ دیں، 3 کلو کا ایک پیکٹ آپ چھٹا کر دیں، یا یہ 2 کلو والا چیلیٹڈ زنک بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، ای ڈی ٹی اے چیلیٹڈ زنک بڑی پیکنگ میں بھی ملتا ہے چھٹا کرنے کے لیے، فرٹیگیٹ کرنے کے لیے، یا وہ کر لیں، یا 3 کلو والا وہ جو 33% والا زنک ہے اس کا آپ چھٹا کر دیں، اور ٹھیک جب آپ کی فصل 35 دن کی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ 500 گرام جو ای ڈی ٹی اے چیلیٹڈ زنک آتا ہے مارکیٹ میں، مختلف اچھی کمپنیز کے پاس موجود ہے، پھر آپ اس کا ایک سپرے کر دیں۔ یا آپ نے جو 15 دن کے بعد 20 دن کے دوران آپ زبردست یوریا استعمال کر لیں بجائے سمپل یوریا استعمال کرنے کے، اور پھر جب آپ کی فصل 35 دن کی ہو جائے 40 دن کے درمیان، اس وقت پھر آپ ایک فولیئر سپرے کر دیں۔ یعنی دونوں طریقوں سے آپ نے مینیج کرنا ہے کہ شروع کے جو ابتدائی 20-25 دن ہے، اگر اس دوران ہم فولیئر بھی اپلائی نہیں کر پاتے، ہم زمین میں بھی اپلائی نہیں کرتے، تو جو سٹریس آنی ہے فصل پر وہ آ جاتی ہے، اس کی جو روٹ ڈیولپمنٹ ہے، ٹیلرنگ ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اچھا، بعض دوست کہتے ہیں نہیں جی ہم نے صرف فولیئر ہی سپرے کرنا ہے، اسی کا ہی طریقہ بتائیں۔ تو پھر اگر آپ نے چھوٹی فصل پہ 20 دن کی فصل ہے اس پر فولیئر سپرے کرنا ہے تو پھر آپ 500 گرام وہی ای ڈی ٹی اے چیلیٹڈ زنک، اس کے لیے آپ 150 سے 200 لیٹر پانی لگائیں، اور کوشش کریں ایک دفعہ مشرق مغرب اور دوسری دفعہ شمال جنوباً، 2 رخ میں سپرے کریں، یعنی ہاف پانی پہلے 100 لیٹر مشرق مغرب، پھر 100 لیٹر شمال جنوباً، مقدار وہی رکھنی ہے 500 گرام ہی، 250 گرام ایک 100 لیٹر میں اور 250 گرام دوسرے 100 لیٹر میں۔ تو اس طرح کافی سارا جو ہے وہ آپ کی جو سپرے ہے یا زنک ہے وہ پودوں کی سرفیس کے اوپر ہی جائے گا اور پودے کے جسم کا حصہ بنے گا۔